ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستانیت کیا ہے اور پاکستانیت کو کیسے فروغ دیا جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ پاکستانیت کیا ہے؟ یہ سوال اکثر رہ کر میرے دل میں اٹھتا ہے اور پھر محو بھی ہو جاتا ہے۔ کیا قومیت قوم کے لیے واقعی ضروری ہے؟ اگر قومیت واقعی ضروری ہے تو اسلام نے تصور امت کیوں دیا؟ مان لیا کہ تصور امت بھی قومیت کا ہی نظریہ ہے تو پھر اسلام بھی ایک روایت پسند مذہب ہوا، نہ کہ دین۔ اور اگر ہم امت ہیں تو پھر پاکستان اور پاکستانیت کیوں کر لازمی اور بنیادی ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے چند اور سوالات دماغ میں ابھرتے ہیں اور ڈوبتے ہیں۔ سورہ حجرات کہ جس میں اللہ پاک نے ذاتوں اور خاندانوں کی تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور پھر یہ ذاتیں اور خاندان قومیتوں کی صورت میں ڈھلے، پھر یہ قومیتیں اور ذاتیں ان تعصبات کا باعث بنی جس نے اولاد آدم کو دوسری قوم کی نسل کشی اور اپنے بقا کے لیے جان و مال اور اولاد تک قربان کرنے پر مجبور کر دیا، اور ایک سوال پیدا کر دیا کہ ایک قوم اپنے اوپر فخر کرنے کا حق رکھتی ہے تو دوسری قوم ایسا کر سکنے کا حق کیوں نہیں رکھتی؟ ایک قوم اپنی قوم کے تفخر اور اپنی بقا کے لیے دیگر تمام قوموں سے کیوں جینے کا حق چھینتی ہے اور کیوں اپنی قوم اور قومیت کی بخت آوری کے لیے کوشاں رہتی ہے؟ یہ تمہید میرے آج کے موضوع کا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں پاکستانی ہوں۔ ان تمام سوالوں کا جواب پاکستانی اجزاء ترکیبی کی تلاش اور یقین سے اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ پاکستان اور پاکستانیت ایک 70 سالہ اصطلاح ہے اور اس سے قبل ایسی کوئی اصطلاح یا نام موجود نہ تھا۔ ہندوستان جس کو سونے کی چڑیا مانا جاتا تھا، جس کے دریاؤں اور زرخیز زمینوں پر حکمرانی کے خواب صبح ازل سے قومیں دیکھتی تھیں، اس پر مسلمانوں نے 1500 سال تک حکومت کی، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس 1500 سالہ دور حکومت میں ان کے ہاں وہ تمام معاملات اور مسائل نے جنم نہ لیا جو آج کے پاکستانی اور کسی حد تک ہندوستانی مسلمانوں کو لاحق ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ جب 1857 میں انگریزوں نے عملی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی علامتی حکومت کا بھی خاتمہ کر لیا تو ہندوستان پر اپنے پنجہ استبداد کو محکم اور مضبوط کرنے کے لیے ہندوؤں کو شیشے میں اتارا، جو اپنی فطری تعصب اور مسلمان دشمنی کے لیے غیر معروف نہ تھے۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا، گو کہ دونوں کے عزائم الگ الگ تھے لیکن نشانہ مشترک تھا۔ انگریز مستقبل میں انہی غیور اور شاہانہ فکر و مزاج رکھنے والوں سے خائف تھے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی فکر میں تھے، اور ہندو 1500 سالہ غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ انگریزوں کے مقاصد سیاسی تھے جبکہ ہندوؤں کے عزائم سیاسی، ثقافتی اور مذہبی تھے، جس کا اندازہ لٹریچر میں آج بھی پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہندوؤں کو جلد ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ انگریز کی سیاسی قوت صرف انگریز کے اپنے اقتدار کے لیے ہے، انگریز اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانے نہ دے گا، تو پھر انہوں نے اپنی الگ سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی اور اردو ہندی تنازع پر کام شروع کر دی۔ ہندی مسلمانوں نے اردو کو سر کا پھول جانا اور بھارت ماتا کو دو لخت کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ یہ آزادی تحریک 14 اگست 1947 کو اپنی منطقی انجام کو یوں پہنچی کہ مسلمانان ہند کو مسلم اکثریتی حصوں پر مشتمل ایک جنت نما وطن ملا۔ پاکستان نے بننے کے بعد پاکستان کی اصطلاح بھی منظر عام پر آئی، گو ابھی اس اصطلاح کے خد و خال اس طرح واضح اور مقرر نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ اصطلاح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لغتوں اور اصطلاحات کی کتب میں ملے گی۔ فی الوقت پاکستانیت سے مراد اوصاف، خوبیاں، امتیازات، اعزازات ہیں جن کی پہچان، اہلیت اور ان سے متصف ہو کر پاکستان کی یا پاکستانی ہونے کی شناخت پائے۔ جیسے میں پاکستان میں رہتا ہوں، پیدا ہوا ہوں تو میں پاکستانی مسلمان ہوں۔
جو مالٹا پاکستان کے خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے اس مالٹے کی مانگ مقامی سطح پر ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ہے۔ پاکستانی کپاس، پاکستانی ٹراؤٹ، پاکستانی چاول، پاکستانی امرود، پاکستانی نمک، ثقافتی اعتبار سے پاکستانی شلوار قمیض، پاکستانی مصنوعات، ہاتھ سے بنے ہوئے جوتے، پاکستان کی ٹرکوں کی سجاوٹ، صنعت، پاکستانی مزاح، پاکستانی اردو، پاکستانی غزل گو شعراء، پاکستانی گائک، پاکستانی ڈرامے اور فلمیں یا پاکستانی عرض غج، یہ ہر حوالہ، ہر امتیاز، ہر پہلو پاکستان کا بن جانے کو پاکستانیت کہیں گے۔ اور جہاں تک پاکستانیت کے اجزاء ترکیبی کا تعلق ہے تو ایک بات ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا اور ہر وہ خوبی جو ایک مسلمان کی شناخت ہوگی وہ پاکستانیت کہلائے گی، کیونکہ پاکستان اور اسلامیت ایک پھل کے دو نام ہیں۔ پاکستانیت کے اجزاء میں سب سے بڑا جز اردو ہے اور اس کے بعد ساری خوبیاں جن میں اخوت، بھائی چارہ، تعاون، ایثار، تحمل، برداشت، لحاظ، علم پسندی، مروت، غم و دکھ میں شرکت، ایک فلاحی اور پرامن معاشرت میں معاون شامل ہیں۔ پاکستانیت میں ان اقلیتی عناصر کو بھی شامل کریں گے کہ جن کو پاکستان کے آئین نے مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرا رکھی ہے، وہ بھی اپنے مذہب اور سماجی اقدار کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں اور اس صدی کے تمام تقاضوں سے آدھا برا ہونے اور اس صدی کے تمام چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہم کو صرف اور صرف پاکستانیت کو فروغ دینا چاہیے۔ اپنی صفوں میں اس جذبہ حب الوطنی، محبت، مروت اور لحاظ کو پیدا کرنا اشد ضروری ہے۔ نئی نسل کے درمیان باہمی ہمدردی، تعاون اور امداد، دوسروں کے ساتھ جذبات کا اظہار کرنا اور پاک وطن کی نظریاتی، جغرافیائی اور علاقائی شناختوں کی حفاظت یوں کرنی ہے کہ یہ خطہ ارضی تمام تعصبات، منافرت اور بغض سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔